الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله سبحانه وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم دوستو بزرگو، یہ جہاں کہیں پر بھی مدرسے کے جلسے کے عنوان سے یا جیسے ابھی ربیع الاول چل رہا ہے، پورا ہو گیا، ربیع الثانی شروع ہو گیا، تو یہ ربیع الاول کے عنوان سے سیرت کے جلسے یا کوئی دینی پروگرام جو کچھ ہو رہے یہ اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے. آپ سے پہلے کوئی دین جانتا ہی نہیں تھا، کوئی سیرت جانتا ہی نہیں تھا. آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ مذاکرہ کس کا کرنا ہے. مذاکرے تو دنیا میں ہو رہے تھے، چیزوں کے، سامانوں کے، زمین کے ٹکڑوں کے، کاروبار کے. سماج جمع ہوتی تھی، قبیلے جمع ہوتے تھے، لیکن ان میں اللہ کا نام نہیں ہوتا تھا، پیارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. او بھائی رہنے دیں برابر. وہ تو آقا علیہ السلام کے دین ہے کہ کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، کئی حدیثیں سمجھائی جاتی ہیں، کئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کئی اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے، کئی پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے. یہ آپ علیہ السلام کی برکت ہے. لیکن
مدرسے کا جلسہ ہو یا سیرت کا جلسہ ہو یا دینی کوئی پروگرام ہو، سننے پر بھی ثواب ہے، سننے پر بھی ثواب ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ اگر ذہن میں نہیں ہوگا تو کہنے والے کہہ کر خوش ہو جائے گا، سننے والے سن کر خوش ہو جائے گا، ہو گیا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر تشریف لائے ہیں اس کا مقصد عمل ہے۔ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کی، پھر دوا لکھی، اور دوا لکھنے کے بعد یوں کہا یہ گولی بھوکے پیٹ لینے کی ہے، یہ گولی دوپہر کو لینے کی ہے، یہ گولی شام کو لینے کی ہے۔ اب اس نے سن لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو ڈاکٹر کی دوائی سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر میرا آدمی ہے اس نے کچھ سنا نہیں ہے لیکن سننے والے سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے اشارے سے سمجھا دیا، اب وہ میرا آدمی بھی اگر ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق گولی استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس گولی سے فائدہ دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کا آنا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی جی ہم نے تو آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے جو دین بھیجا ہے، جو زندگی گزارنے کا طور طریق بھیجا ہے، جو بھی مرد عورت غریب مالدار کسان تاجر چھوٹا بڑا جوان بوڑھا شہری دیہاتی جو بھی اس طریقے کو اپنائے گا میری رحمتوں سے میں مالا مال کر دوں گا۔ رحمتیں، اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا جس کی برکت ہے کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی مل کر رہتے ہیں، یہ ایک حصے کا اثر ہے۔ 99 رحمتیں اللہ نے صرف ایمان والوں کے لیے آخرت میں رکھی ہے۔ ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دنیا بھی مزیدار اور آخرت بھی مزیدار، کیا چاہیے؟ جیسے پہلے زمانے میں وہ سکے ہوتے تھے، اس کے ایک حصے کو کاٹ کہتے تھے اور دوسرے حصے کو چھاپ کہتے تھے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہم بولو تو کرو۔ اب بچے جمع ہوتے تھے، اب وہ سکہ اچھالتے تھے، اچھالنے سے پہلے ایک بچہ کہتا تھا کاٹ میری اور دوسرا کہتا تھا چھاپ میری، ایسا اچھالا، کھڑا مت ہونا، بیٹھ جا تو۔ اب پیسہ گرا تو دونوں دیکھیں گے کاٹ یا چھاپ، تو جس نے کاٹ کہا تھا وہ کاٹ آئے گی میرا، ٹھیک ہے، اور چھاپ والے کی چھاپ۔ ارے ایمان والے،
کاٹ بھی تیری ہے اور چھاپ بھی تیری ہے. اگر تو سچا پیارے نبی علیہ السلام کا عاشق بن جائے، سچا پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن جائے، اس لیے کہ اس امت پر آپ علیہ السلام کے 3 حق ہیں. کتنے؟ بیمار ہو تم؟ کتنے حق ہیں؟ بیان مجھے نہیں کرنا، اللہ کرے ایک بات سمجھ میں آ جائے. 3 حق ہے. پہلا حق محبت کا. محبت کا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھیت میں کام کر رہے تھے. لڑکے نے جا کر خبر دی، ابا مدینہ منورہ میں بہت بڑی مصیبت آ گئی. کہا بیٹا کیا ہوا؟ مختلف چیزیں انہوں نے کیا، یہ ہوا یہ، نا اس سے بھی بڑی مصیبت. کیا مصیبت؟ کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. محبت دیکھو تو آپ علیہ السلام کے انتقال اور وصال کی خبر سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا، پروردگار یہ آنکھیں تو تیرے محبوب کے دیدار کے لیے تھی، اب تیرے محبوب ہی نہیں رہے تو میں آنکھیں کیا کروں گا، تو مجھے اندھا بنا دے. یہ محبت تھی. آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کا قیام رہا. آپ علیہ السلام کا قیام اوپر رکھا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے نیچے کے حصے میں رہے کہ آپ علیہ السلام نیچے ہو اور ہم اوپر رہے، ادب کے خلاف. ایک مرتبہ مٹکا پھوٹ گیا. کیا پھوٹا؟ کیا پھوٹا؟ وہ تو ہمارے طرح چھت تو تھی نہیں. اب مٹکا پھوٹا تو پانی نیچے ٹپکنے کا خطرہ ہوا تو جلدی سے اپنے جستے بستر سے وہ بچھا دیے تاکہ وہ پانی کو چوس لے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کی ایک بوند نہ گرے. وہ مسلمان دعوے کرنا تو بہت آسان ہے لیکن عمل بتائے گا کہ محبت کس سے ہے. آپ کی شادی بتائے گا، آپ کا موت میت کا طریقہ بتائے گا، آپ کا چہرہ مہرہ بتائے گا، آپ کا لباس بتائے گا، آپ کی کمائی بتائے گی اور آپ کا خرچ بتائے گا کہ آپ کو محبت کس سے ہے. دعوے تو بہت آسان ہے. پھر ایک مرتبہ کھانا بھیجا. اب کھانا آپ علیہ السلام کے پاس نیچے آیا. جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن لینے نیچے آئے تو آپ نے کھانا کھایا نہیں تھا. کھانا ایسا کا ایسا تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا پسند نہیں آیا آپ کو؟ فرمایا، ابو ایوب تم نے اس کھانے میں کچا لہسن ڈالا ہے اور کچا لہسن مجھے پسند نہیں ہے، فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے. ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا،
آج سے میں بھی کچا لہسن نہیں کھاؤں گا جب میرے آقا کو پسند نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیان کرو کچھ، سنو کچھ اور کرو کچھ. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. پوری زندگی کچا لہسن نہیں کھائے. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام جو تمہیں دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ شریعت کے بارے میں ہے. لیکن محبت اتنی تھی کہ آقا نے کچا لہسن نہیں کھایا تو پوری زندگی انہوں نے بھی کچا لہسن نہیں کھایا. یہ ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سالن میں سے کدو دودھی آپ کو بہت پسند تھی. دو چیزیں ایسی ہے دنیا میں کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، باقی ہر چیز میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. ایک بکری کا دودھ اور ایک دودھی، اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام سالن میں سے دودھی چن چن کر کھا رہے تھے. تو دیکھنے والے صحابی نے کہا ہاں اب میں بھی دودھی کھاؤں گا، میرے آقا کو پسند ہے. یہ زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. سچی محبت یہی ہے. آپ نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی. جس نے مجھ سے محبت کی وہ ضرور میری بات مانے گا. محبت کے بعد دوسرا حق آپ کا جو ہے یہ اطاعت ہے. طبیعت مانے نہ مانے، ماحول، سماج، برادری، کٹنب، قبیلہ اجازت دے نہ دے، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا. میرے آقا کی زندگی مجھے اپنانی ہے ہر حال میں. اس لیے کہ میں نے سماج کا کلمہ نہیں پڑھا، برادری کا کلمہ نہیں پڑھا، کٹنب قبیلے کا کلمہ نہیں پڑھا. میں نے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. قبر میں مجھے یہی کام آئے گا. اطاعت، ہر حال میں اطاعت. کتنی اطاعت تھی کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد میں بیان فرما رہے تھے. تو جب بیان ہوتا ہے اور جگہ نہیں ہوتی تو لوگ چاروں طرف کھڑے ہو کر بھی سنتے ہیں. تو آپ نے دیکھا لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. کس کو کہا؟ ہم کوئی ہمت پڑے تھے گھنٹے پڑتے بدو بارو بار ظاہر ہے. کس کو کہا؟ مسجد میں جو کھڑے تھے ان کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے گیٹ پر آ رہے تھے اور یہ جملہ سنا تو وہیں بیٹھ گئے. آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اب میں کھڑا نہیں رہ سکتا. اطاعت، فرما برداری ہر حال میں. ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، پیٹ چلتا ہے، ڈائریا ہو گیا، دست ہو گئے، پانی نکلتا ہے. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے. شہد پلایا، وہ شہد پلا کر آیا، آ کر کہا اللہ کے نبی بیماری بڑھ گئی. کوئی ڈاکٹر کے پاس گولی لینے جاؤ کہ صاحب یہ گولی سے ریئیکشن ہو رہا ہے کہ بدل دیتا ہوں. آپ نے نہیں بدلا، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلایا، پھر دوسری مرتبہ بھی آیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام تکلیف بڑھ گئی. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے.
شہد پلائیں شفا ہو گئی. تو علماء نے لکھا ہے کہ شفا تو پہلے دن شروع ہو گئی تھی. یہ جو دست بڑھ رہے تھے نا اندر کا بگاڑ نکل رہا تھا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حق محبت، زبانی نہیں، عملی طور پر. عملی طور پر. دوسرا حق اطاعت، فرما برداری، ہر حال میں اطاعت. اللہ کا رحم لینا ہو تو قرآن نے ایک نسخہ بتایا ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی بات مانو، پیارے نبی علیہ السلام کی بات مانو، اللہ تم پر رحم کرے گا. اور ایک نسخہ دوسرا بتایا ہے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. گناہوں سے بچو، اللہ تم پر رحم کرے گا. اللہ کا رحم ہر ایک لے سکتا ہے، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، بیمار، تندرست، سب لے سکتے ہیں. تو صحابہ کرام میں اطاعت تھی ہر حال میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خرچہ پورا نہیں ہوتا تو باپو کے پاس سے تعویذ لگتا. خرچہ پورا نہیں ہوتا. وہ اکیلے تھے. آپ نے فرمایا شادی کر. تو شادی کرنے سے خرچہ بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ ابھی تو وہ اکیلے کھا رہے تھے اور وہ آئے گی تو بھوکی رہے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دنوں کے بعد آئے کہ پہلے پوری روٹی کھاتا تھا، اب 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھی وہ کھاتی، آدھا میں کھاتا. آپ نے فرمایا دوسری شادی کر. شریعت کو عقل سے مت تولنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. بعض لوگوں کو بیماری ہے، یہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں. تو ان کے لیے پھر یوں، انگریزی کا یوں دیکھا ہے، اس کے پیر ادھر ہوتے ہیں. اللہ پیر ادھر کر دے گا بیٹا. کیوں نہیں؟ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. ختم ہو گئی بات. ایک شخص جا رہا تھا سفر میں، تو کھیت میں دیکھا کہ تربوز کی بیل ہے. بیل بہت پتلی اور تربوز بڑے بڑے. اوپر دیکھا تو آم کا درخت ہے. آم کا درخت بہت بڑا اور آم اتنے اتنے. تو اس نے کہا ایسا کیوں؟ یوں ہونا چاہیے. تربوز کی بیل کمزور ہے تو تربوز آم کی طرح چھوٹے ہونے چاہیے، اور آم کا درخت بڑا ہے تو آم جو ہے وہ تربوز کی طرح بڑے ہونے چاہیے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک آم اوپر سے ٹوٹا اور اس کی ٹال پر گرا. اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے آم کو چھوٹا بنایا ہے، ورنہ میری ٹال کا کیا حال ہوتا. اللہ اللہ ہے. یہ مت سوچو یہ کیوں، بس اللہ کا حکم ہے، کر لیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، دیکھو میں بہت سمپل بات کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے پر سبحان اللہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور یہ بیان کا مقصد بھی نہیں ہے. سننے والا بھی عمل کے لیے اور کہنے والا بھی عمل کے لیے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے مجموعے کو. اللہ سمجھائے گا. کون سمجھائے گا؟ اور اللہ کے سمجھانے کا نام ہی ہدایت ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا، ضدی آدمی کو اللہ نہیں سمجھائے گا. سمجھنے کے بعد بھی آتا نہیں ہے، سمجھنے کے بعد بھی ضد پر ہے. جیسے ابو جہل آپ علیہ السلام سے ڈائریکٹ قرآن سنتا تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اور اس کو پرائیویٹ میں پوچھا گیا ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل سچ، تو مانتا کیوں نہیں؟ کہ میرے خاندان سے نہیں ہے. یہ ادیکھائی ہوتی ہے.
یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ کہنے والے اپنے نہیں ہیں۔ حالانکہ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ دیوار پر کوئی بات لکھی ہو اس کو بھی لے لو۔ جیسے ایک سیڑھی تھی، وہ ذرا نیچی تھی، اوپر چڑھنے کے لیے سر جھکانا پڑتا تھا، تو وہاں لکھا ہوا تھا سیڑھی کے اوپر سر سنبھالنا ورنہ کے بعد کوئی لکھا نہیں تھا، سر سنبھالنا ورنہ۔ اب سمجھتا کہ ورنہ یعنی سر پھولے گا، سر سنبھالیو، اور نادان پتہ نہیں کیا لکھا ہے ورنہ، وہ تو تیرا سر ٹکرائے گا تب پتہ چلے گا کہ ورنے کا کیا مطلب ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا، جب آپ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، واہ رے واہ، کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی۔ آقا گئے، جبرائیل بھی ساتھ میں گئے، لیکن ایک جگہ جا کر جبرائیل رک گئے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل ایسے رہبر ہوتے ہیں، راستے میں چھوڑ دیا؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس سے آگے کوئی نبی نہیں گیا، کوئی فرشتہ نہیں گیا، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ جائیں گے۔ کیوں جبرائیل؟ کہا اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا، اللہ کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے، میں یہاں تک ہوں۔ آپ نے جنت دیکھی، جہنم، جنت کی نعمتیں دیکھی، جہنم کے عذابات دیکھے، ایک بھیڑ دیکھی، بھیڑ آ گئی۔ دو قسم کے برتن ہیں، ایک برتن میں خوشبودار بھنا ہوا شاندار مٹن ہے، اور ایک میں سڑا ہوا بدبودار کیڑوں والا مٹن ہے۔ لیکن بھیڑ جو ہے وہ بدبودار چیز کو کھا رہی ہے اور جو اچھا ہے اس کو چھوڑ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا؟ تو جواب دیا گیا یہ آپ کی وہ امت ہے جو حلال روٹی چھوڑ کر حرام وقت میں کھا رہی ہے۔ کھاؤ کھاؤ، کتنے کھاتے ہو؟ لونے پاس کراؤ، سود لیا کرو، بچیوں کی شادیوں کے لیے، مکان کے لیے، گاڑی کے لیے، رکشہ کے لیے لونے پاس کراؤ۔ یاد رکھنا سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر سود کھا رہا ہے، مسلمان ہو کر سود لے رہا ہے اور اپنی دنیا سجا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عاقبتہ الی کل، سن لو سود کا انجام، سود کا پرینام، سود کا اینڈ مفلس پنا ہے، قلاش پنا ہے۔ اللہ اس کو فقیر بنائے گا بنائے گا۔ اب بہت سے ایسے ہوتے مولوی صاحب ایک نہیں 10 مرتبہ لیا ہے، اور جب سے لیا تب سے حویلی بنی ہے، اور جب سے لیا تب سے 4 ویل بچے کی بھی اور میری بھی 2 4 ویل گھر پر آئی ہے، پہلے سائیکل نہیں تھی۔ اور آپ کہتے ہیں یوں ہوگا یوں ہوگا، بیٹا صبر کر صبر کر، تیری مثال ایسی ہے جیسے گھر میں چوہا گھس گیا۔ کیا گھس گیا؟ ڈرتے ہو؟ چوہا کس کو کہتے ہیں؟ اندڑ، ہے نا، اندڑ۔ اب وہ اندھیرے میں طوفان مچاتا ہے، پیالے پھوڑ دیتا ہے، رکابیاں توڑ دیتا ہے۔ شادی ہونے والی تھی، بہو کے لیے جوڑا لایا تھا، وہ کتر ڈالا، ذرا لائٹ جلاؤ تو ہاتھ میں نہیں آتا، اس کو پکڑو بھائی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب ان لوگوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا، نہ اللہ کی بات مانی، نہ نبیوں کی بات مانی، بھلا دیا، تو ہم نے ان پر چیزوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ بہت خطرے میں ہے آدمی، نماز نہیں،
روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، سچائی نہیں، امانت داری نہیں، اور مال بڑھ رہا 1 کی 2، 2 کی 4، وہ بڑے خطرے میں ہیں، اللہ اس کو پکڑنے والا ہے اور اچانک پکڑے گا جیسے چوہا۔ اب گھر والوں نے سوچا یار کیسے پکڑنے کا، کہ پنجرا لاؤ۔ اب پنجرا تو جالی والا ہوتا ہے نا، کھلا لایا، بچوں کو تو دال کھلاتا ہے اور اس کے لیے دیسی گھی میں روٹی ڈبو کر لٹکائی، مکھیہ مہمان پدھارا، لمبی ہری مرچ رکھی، کٹوری میں پانی ہے نا، 4 ویل بھی آئی، مکان بھی بن گیا، 1 کی 2 دکانیں بھی ہو گئی، آوک بھی بڑھ گئی۔ یاد رکھنا یہ چوہے کے لیے جیسے گھی کی روٹی ہے اور لمبا مرچ ہے اور کٹورے کا پانی ہے، تیرے لیے یہی ہے۔ اب چوہے نے دیکھا واہ رے واہ، آج تو مالک بہت خوش ہو گیا، اللہ تارا بھی خوش تھا ہے، تو نے جتنے دھمال کیے، تو نماز نہیں پڑھتا اور تو مکان بنا کر لکھتا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تیری بیوی پردے میں نہیں رہتی، تیری بچیاں بے شرم بن کر زندگی گزارتی ہے، اور تیرے نوجوان بچے اس حال میں کہ پہچاننا مشکل ہے کہ مسلمان ہیں، اور مکان بننے پر تو لکھتا ہے ہاذا من فضل ربی لکھتا ہے۔ اللہ کا فضل گناہوں کے ماحول میں اترے گا۔ چوہے نے کہا اس کی عقل میں اور چوہے کی عقل میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنی بدماشیاں بھول گیا۔ اب گھر والے سو گئے، لائٹ بجھائی تو آیا، خوشبو آ رہی ہے دیسی گھی کی، لمبا مرچ ہے، کٹورے میں پانی، چلو کوئی آ گیا بسرا، بھائی پھنس جائے گا، نکل نہیں سکے گا، جب تو اندر جائے گا نا تو ٹپ سے آواز ہوگی، اس کا مطلب دروازہ بند، جاؤ جاؤ، بہت ڈراتے ہو مولوی صاحب، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو وقت آئے گا تو بیٹا ہوگا، وقت سے پہلے نہیں ہوتا۔ اب اس نے منہ لمبا کیا، پہلے تو ایک دم داخل نہیں ہوتا، پہلے آدمی سود تھوڑا لیتا ہے، 1 لاکھ لیتا ہے، 1.5 لاکھ لیتا ہے، کام بن گیا، وہ ہمت کرو، وہ موٹو بڑی کو پڑھو، ہے نا، کام بن رہا۔ تو پہلے چوہا لمبا ہو کر اپنی منہ سے ایک ٹکڑا توڑتا ہے، ہاں، اور بڑو مزیدار جاؤ بھائی، آپ ٹکڑوں لے بولے، 5 چھوکرے ہیں، 5 کی دکانیں ہونی چاہیے، 5 چھوکرے ہیں، 5 کی 4 ویل ہونی چاہیے۔ اب گیا اور کھٹ سے آواز ہوئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ ہوا وہ جو تجھے کہا گیا تھا، یاد رکھنا، سود کھاتے کھاتے، بیاج لیتے لیتے، بہنوں کے مرثے دباتے دباتے، پڑوسیوں کی زمینیں دباتے دباتے، نمازوں کے جنازے نکالتے نکالتے قبر میں جائے گا اور موت کا کھٹکا آئے گا، اب نکل نہیں سکے گا۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کوئی سمجھ میں آواز ہے؟ اب پوری رات چکر لگایا، کہاں سے نکلوں کہاں سے نکلوں کہاں سے نکلوں، اور لون اتنا چڑھا بیک میں کہ 4 دکانیں تھی وہ بھی نیلام میں، گھر پر بھی سیل لگ گیا۔ مچھا کو قابض آلو، باپو کو دورو آلو، ہاں پہلے تو یہ سمجھایا تھا۔ اب صبح ہوئی تو بچے اٹھنے کے ساتھ ماں اندڑو، ماں اندڑو، ہاں اب آیا ہے،
تو بچے کیا کریں گے؟ وہ چھتری کے تال لے کر اس کو چوبیں گے، وہ چیچی کرے گا، بچے باہر ہی کریں گے، بچے والے بات ہو آیا تھا تمہیں، اور عورتیں کہے کہ بیچارہ پوری رات گھوما ہے تو تھکا ہے، تو غسل کراؤ گرم پانی کا۔ اب گرم پانی ڈالا، ادھموا تو ہو گیا، اب پنجرا لے کر جنگل میں دروازہ کھولا، کتے کے منہ میں گیا، کتے نے کھایا، پاخانہ بن کے نکلا، چوجو تالو روٹی بھائی، کہاں گیا تیرا میٹ؟ کہاں گئی تیری حویلی؟ کہاں گئی تیری فارمیل؟ کہاں گئی تیری دکانیں؟ جو چوہے کی حالت ہوگی اس سے بری حالت تیری ہوگی۔ ہاں، دین کو اپناؤ، شریعت کو اپناؤ، پیارے نبی علیہ السلام کی محبت دل میں بٹھاؤ، اور محبت کا جو تقاضا ہے اطاعت اس پر ہو، کیوں چھوڑو۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یاد آیا آپ کو؟ اللہ یاد آئیو کنجائیو؟ ہاں، تو امی جان بولو، ہر مہینے عورتوں پر کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی۔ اب میں اس کی فالوڑی نہیں کروں گا بھائیو، بڑا سا آپ سمجھ گئے نا، لیکن اس میں دو مسئلے ہیں۔ اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں، لیکن روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا۔ رمضان میں اگر یہ پریشانی آئی اور یہ ہوا تو جتنے روزے گئے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو پوچھنے والے نے کہا ایسا کیوں ہے نا، ایسا کیوں؟ تربوز بڑا کیوں نیچے اور آم چھوٹی اور اوپر، ایسا کیوں؟ یہ تو ٹال اوپر پڑشے ایک خبر پڑے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں قضا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یوں کیوں نہیں جانتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے دین، اور یہ ہے محبت، اور یہ ہے اطاعت۔ بہنوں، تمہارا چچا کا لڑکا، تمہاری پھوپھی کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، تمہارے ماسی کا لڑکا، تمہارے بہنوں، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، تم ان سے پردہ و اوجھل کیوں کرتی ہو؟ بس ہماری بہنوں کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ ہمارا چچا کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، بہنوں، یہ ہمارا محرم نہیں ہے، ہمیں حکم دیا اسے ہم پردہ کریں گے۔ یہ ہے دین۔ چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، ایسا کرو کہ نہ، ہمارا جوان بھی، ہمارا بوڑھا بھی، ہمارا تاجر بھی، ہمارا مالدار بھی، پیارے نبی علیہ السلام کی سچی محبت جو آپ کا پہلا حق ہے، اور آپ کی اطاعت فرما برداری ہر حال میں۔ جب صلح حدیبیہ کی لڑائی ہوئی تو آپ علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین عمرے کی نیت سے گئے تھے، دشمنوں نے روک دیا، نہیں آ سکتے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، عثمان جاؤ، تمہاری وہاں رشتے داری ہے، ان لوگوں سے ملو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہو، ہمیں آنے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے ایک رشتے دار کی پناہ میں رہے۔ اس وقت پناہ دی جاتی تھی، کوئی وہاں مکہ کا رہنے والا یوں کہے کہ یہ باہر سے آئے، میں نے اس کو پناہ دی ہے، تو اس کو کوئی ستاتا نہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک شریعہ کی کتابوں میں آتا ہے، جس نے اپنا پاجامہ، جس نے اپنا لہنگا، جس نے اپنی لنگی توچڑ کے نیچے لٹکایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔
اور اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. اب دیکھ لو، پتہ ہی نہیں کہ حضرت کا پاجامہ کہاں جا رہا ہے، نیچے لے کے کرا ہے. اور عورت نے اگر ٹوچن سمجھتے نا ٹخنے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر بولو تو کیا کہتے ہیں؟ ٹخنے کہتے ہیں جہاں کے اوپر تک پیر دھویا جاتا ہے. عورت اگر ٹخنا کھولے گی تو اللہ ناراض ہوگا، مرد اگر ٹخنا چھپائے گا تو اللہ ناراض ہوگا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاجامہ تو آدھی پنجلی تک تھا. تو جن کی پناہ میں تھے انہوں نے کہا عثمان بڑے بڑے لوگوں سے بات کر دی ہے نا، تو ان کے یہاں تو عزت والا وہ آدمی گنا جاتا ہے جس کی لنگی نیچے گھسٹ رہی ہو. آپ کی لنگی تو آدھے پنجلی، آپ کی کوئی بات مانے گا نہیں، اور آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو مقصد پورا نہیں ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میرا کام ہو نہ ہو، 7 بار نہ ہو، لیکن میری لنگی نیچے نہیں آئے گی، اس لیے کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کا تہبند اسی طرح ہوتا تھا. یہ ہے اطاعت. ماحول کو نہیں دیکھیں گے، کام بنے نہ بنے اس کو نہیں دیکھیں گے. پھر بات چیت ہوئی تو ان کے رشتہ دار نے کہا عثمان اب آئے ہو تو عمرہ کر لو، طواف کر لو. ہائے ہائے، محبت محبت. کہ میرے آقا وہاں رکے ہوئے ہو اور عثمان آقا کے بغیر یہاں طواف اور عمرہ کرے گا؟ نہیں ہوگا. یا اللہ یا اللہ، میرے پیارے نبی کی سچی محبت ہمیں دے دے. میرے آقا وہاں رکے ہوئے ہیں اور عثمان یہاں طواف کرے گا؟ نہیں ہوگا. نہیں کیا طواف. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، میرے صحابہ پر لعن طعن نہ کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اللہ 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 کے واسطے میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ، اس لیے کہ میرے صحابہ سے جو محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، اور میرے صحابہ سے جو دشمنی رکھے گا وہ اس کو مجھ سے دشمنی ہے اس لیے دشمنی رکھ رہا ہے. جیسے دو دوستوں میں محبت ہے. اب ایک دوست جا رہا تھا جس سے محبت ہے، اس کے لڑکے سامنے آ گئے چھوٹے. بھائی کس کے ہو؟ کہ چچا محمد بھائی کا. اچھا میرے دوست کے بچے ہو. سر پر ہاتھ پھیرے گا، کچھ نہ کچھ دے گا. بچوں سے محبت نہیں ہے، اس کے باپ سے محبت ہے، اس لیے بچوں سے محبت ہے. اور اگر دو بھائیوں میں دشمنی ہے اور دیکھا کہ اس بھائی کے لڑکے آ رہے ہیں، کوئی دیکھ لے تڑاک سے دے دے گا، چل یہاں کاکا شکم والی تنا تارا باوا نمسکر والا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من احبنی، میرے صحابہ سے جس کو محبت ہے اس لیے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. میرے صحابہ کو نشان نہ بناؤ، صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اور صحابہ کی زندگی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نمونہ بنایا، اور اللہ نے بھی کہا ایمان ایسا بناؤ، زندگی ایسی بناؤ جیسے صحابہ کرام نے بنائی. میرے بھائیوں کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اور پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ. تیسرا حق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا عقیدت. عقیدت جیسے ایک بیمار آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر نے وزٹ کروائی، وزٹ کے بعد رپورٹ وغیرہ کروائی، کا آپریشن کرنا پڑے گا. اب اگر عقیدت ہے
تو وہ کہے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے میری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، عقیدت. اور اگر عقیدت نہیں ہے ہاں کر کے واپس آ جائے گا، اللہ پر ٹھگ جائے تو پیسہ لٹوا مارے مانے کے آپریشن کراؤ، نہیں کراؤ. پیارے نبی علیہ السلام کی عقیدت، جن چیزوں سے میرے آقا نے منع کیا ہے اس میں میری بھلائی ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے اس میں میری بھلائی ہے. یہ تین حق ہیں آپ علیہ السلام کے، اطاعت، محبت، اطاعت اور عقیدت. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. جتنی کمی اس میں ہوگی زندگی میں دین کی اتنی ہی کمی ہوگی. بس جیسے بجلی پاور فل ہے تو پنکھا تیز گھومے گا، فریج بھی چلے گا، ہاں. اور اگر پنکھا ڈیم ہو گیا تو ڈیم لائٹ چلے گی، ٹکڑے نہیں اٹھے گی. ہاں. اور ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے تو نارمل میں تو چلے گا. جیسے کسی گاڑی کا انجن ویک ہے تو نارمل روڈ پر چلے گی، لیکن جہاں چڑھان آئے گا کر کے واپس آ جائے گی. آج جو کر کے واپس آتے ہیں نا، مول صاحب کیا کریں، مول صاحب کیا کریں. ارے تجھے کچھ نہیں کرنا، جو اللہ نے کہا ہے وہ کر، جو آقا نے بتایا وہ کر، تجھے کچھ نہیں کرنا. اس لیے ابھی جو پتہ نہیں کس نے تلاوت کی تھی، ابھڑی تھی، اللہ رکو ابھڑی تو اس میں اللہ نے ایک پیغام دیا ہے. قرآن پورا پیغام ہے، اور پیغمبر کو پیغمبر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں. پیغام لیکن ضدی آدمی کو پیغام سمجھ میں نہیں آتا. آپ علیہ السلام معراج گئے، یاد آیا آپ کو؟ دعا پڑھا دوں تو بولو نہیں ہوں. ارے معراج کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، یاد آئیو تو منو ہم. ہاں یہ چلر تو اسے ہی کر رہی ہے. میں تم کو پوچھ رہا ہوں، اسی لیے ان کو کہا تھا کہ ان کو ہٹاؤ. پر ماں بیٹا ہٹائے چڑی ایک ایک بھیڑا تھی. تین ضدیں مشہور ہے، بال ہٹ آ رہی ہے، تیریا ہٹ جو چڑی بیٹھی تھے، اور راج ہٹ یعنی بادشاہ کی ضد. عورت بھی ضد پر آ جائے نا، ہاں پتہ چلے گا بھی. اچھوں کا ذرا وہ ہاں آگے نہیں کہتا میں. گھر گھر مٹی کے چولہے ہیں. آپ علیہ السلام نے بھیڑ دیکھی، اچھا چھوڑ رہے ہیں، خراب کھا رہے ہیں. کون؟ کہ یہ حرام روزی کھانے والے. ایک کنواں دیکھا آگ کا، جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کپڑا کسی پر نہیں، اور آگ ہے. نکلنے کی کوشش کرتے کہ منہ چھوٹا ہے، کبھی آگ ان کو اوپر لاتی ہے، کبھی نیچے پچھاڑتی ہے، شور مچا رہے ہیں. پوچھا گیا یہ کون؟ تو آپ علیہ السلام کو جواب دیا یہ آپ کے مرد اور عورتیں وہ ہیں جو زنا کاری کرتے ہیں. جیسا بو گے ایسا اگے گا، جیسا بو گے ایسا اگے گا. ہاں تو آپ علیہ السلام جب معراج سے آئے تو بعض لوگ تو تیارت رہتے ہیں، کوئی پوائنٹ ہاتھ میں آوے تو اچھالے. تو آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ ساتھ دینے والے اور آپ کے دوست بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کے نبی بننے سے پہلے ملک شام کا انہوں نے سفر کیا تو ان کو ایک خواب آیا. وہاں کے راہب جو پادری تھے نیک، ان سے پوچھا منا وہ سپنوں آیو سے یعنی تعبیر شو. تو راہب نے کہا تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، تم آخرت میں ان کے خلیفہ بنو گے
آخرت میں ان کے وزیر بنو گے اور دنیا میں ان کے خلیفہ بنو گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کسی سے نہیں کہا۔ جب آپ علیہ السلام نبی بنے اور صدیق اکبر کو دعوت دی، ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اس کی دلیل تمہارے ملک کے شام کا خواب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خاص آدمی تھے، تو ابو جہل کوشش کرتا تھا کہ آپ کے ساتھ دینے والوں میں جو خاص ہیں ان کو توڑو، ہوتا ہے دنیا میں، ان کو توڑو۔ تو صدیق اکبر کے پاس آیا، ابو بکر کچھ سنا؟ بھائی سنا تو کیا سنانے آیا ہے؟ وہ تمہارے ہیں، تمہارے۔ وہ تو مانتا نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے آدمی ہیں، تمہارے آدمی ہیں، ساری امت ہماری ہے، یہ بھاگلے کب سے پاڑے تمہیں؟ یہ تمہارے جو ہے نا، پہلے تو یوں کہتے تھے کہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے، آج تو یوں کہتے ہیں کہ میں اوپر جا کر آیا۔ ابو بکر ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اللہ کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی نبی کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے، اسلام کے بارے میں شک پیدا کیا جا رہا ہے۔ ارے مسلمانوں، دین کی محنت کرو، اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ سے ہونے کی دعوت دو، تاکہ کوئی ہمارا ایمان نہ چھین سکے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا ہاں ہاں انہوں نے کہا، ان دو کانوں سے سن کر آیا ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اتنا منہ لے کے واپس آیا، اللہ پلان پھیل جو پیلو نو مین مونس توڑوانو تو مانو پاپا تھئی گیو۔ جیسے آپ نے گاڑی دیکھی ہوگی، گاڑی جب چلتی ہے تو گلی کے کتے جو ہے بھونکتے ہیں، اور ایسے بھونکتے ہیں کہ ابھی گاڑی کا ٹائر کھا جائیں گے، ابھی گاڑی کا ٹائر کھا جائیں گے، لیکن گاڑی والا دھیان نہیں دیتا۔ ان کا کام ہے کرنے دو، میرا کام ہے چلنے دو، ان کا کام ہے کرنے دو، میرا کام ہے چلنے دو۔ اب وہ چلتا رہتا ہے، تھوڑی دور کے بعد پھر وہ گاڑی روکنی تھی نہیں صحیح تو تمہوں نے ہاتھ سمجھ چڑھے ہو، یہ پوزیشن خدا کر دے گا۔ تو ابو جہل آیا، ابو جہل مٹھی بند، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا بتاؤ؟ آپ یہ بتانے آئے تھے دنیا میں کس کی مٹھی میں کیا ہے، کس کے جیب میں کیا ہے، کس کے گھر میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو جہل میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی کی چیز یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہا ٹھیک ہے، میری مٹھی کی چیز یہ بتائے کہ آپ کون ہیں۔ تو وہ کنکریاں لے کر آیا تھا، مٹھی بند تھی، تو کنکر میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اب اتنی بڑی بات سامنے آ گئی، اب کوئی رکاوٹ ہے؟ لیکن ضد تھی تو اس نے کنکریاں پھینک دی اور یوں کہا تو بھی پھر گئی، تو بھی پھر گئی۔ ایسے ضدی انسان کو خدا ہدایت دے دے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، وہ مجھے ماننے والو، مجھ سے ڈرو۔ پہلا کام یہ کرو، مجھ سے ڈرو، اور پھر ایک کام یہ کرو کہ تم صبح گزارتے ہو، شام گزارتے ہو، راتیں گزارتے ہو، کسی کے 10 سال گزر گئے، 10 سال 20 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، یہ تو سوچو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کہ خالی دنیا دنیا ہے، کل یعنی قیامت، اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے، اس کو سوچو تو صحیح کہ میں قبر میں کیا لے کے جاؤں گا،
حشر میں اللہ کے سامنے کیا لے کے کھڑا ہوں گا؟ دنیا تو دنیا والے لے لیں گے، زمین کے ٹکڑے لے لیں گے، ہاتھ کی گھڑی نکال لیں گے، آنکھوں کا چشمہ اتار لیں گے، دورے کا تعویذ کا دورہ کاٹ دیں گے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے 2 گز کفن کے۔ تو میں یہ سوچوں میں نے نمازیں کتنی پڑھی، میں نے حلال روزی کی کتنی فکر کی، میں اپنے گھر میں دین کتنا لایا، میں نے اپنا عقیدہ کتنا صحیح کیا، پیارے نبی علیہ السلام کی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی عقیدت محنت کر کے میں نے زندگی میں کتنی پیدا کی۔ قرآن یہ کہتا ہے کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے سوچ لو۔ سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے نا، کماتا ہے نا تو خرچ کم کرتا ہے، بیلنس زیادہ لگتا ہے۔ بھائی چم امباڑی خرچ کرو تو لگتا ہے سوریوں سے شادیوں નો مسئلہ છે، પેલા 2 છોકરા છે યોની શાદીનો યોનો મકાનનો મસલો છે, યોની પઢાઈનો મસલો છે, બધું વાપરી જાવ તો કેવી રીતે કોમ થાય છે? સમજદારી की बात है। और जो आया उड़ा दिया, जो आया उड़ा दिया, जो आया उड़ा दिया, और अचानक मौत आ गई। जैसे कोई आदमी यहाँ से दुबई गया, कहाँ गया? कहाँ गया? ये समझ में आयु, दुबई गया। अब वहां फैसिलिटी, मकान, गाड़ी, सैलरी समझो, सैलरी समझो तो क्या? विटामिन आर, सैलरी। अब वहां मौज मजे में पड़ गया। घर का डेकोरेशन, घर का एलिवेशन, घर की टाइल्सें, घर के मार्बल और गिरीनाट और फ्रीनाइट, इसी में गाड़ियों पर गाड़ियां बदलता है। ये सब किया और अचानक मुल्क का कानून बदल गया। जितने विदेशी हैं सब निकलो। हैं? हाँ हैं। हाँ मारी गाड़ी ऐश्वर्य, मारू होम तारू होम ऐश्वर्य, तने तो आखरत तो होम बनावવાનું હતું, પણ હું ખાલી હાથ જોઈ, હવે બેટા ખાલી હાથ જ જાઓ। तू यहाँ आया तो अपनी बूढ़ी माँ को भूल गया जिसने अपने जेवर बेचकर तेरे वीजा के पैसे लिए थे। तू अपने बूढ़े बाप को भूल गया जिन्होंने अपनी जागीर बेचकर तूने यहाँ भेजा था। तू अपने औरत को भूल गया, बच्चों को भूल गया। तो तेरे लिए तो ऐसा ही है। अब खाली हाथ आया, घर आ सकेगा? घर आ सकेगा? क्यों मुठू लेना उसे? ये हाल होगा। क्या भूलेंगे तो कब्र में जाएगा, और कब्र में जाने के बाद फरिश्ता पूछेगा मन रब्बुक, तेरा परवरदिगार कौन था, तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन था। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर बताया जाएगा, पहचानता है कौन है ये, और पूछा जाएगा दीन लेकर आया है कि नहीं आया, तेरा दीन क्या था। अब क्या जवाब देगा? घर पर बीवी पूछ रही है कोई लाया क्या? आवड़ू मुठू कहीं नीचे मुठू कहीं बैठो है, बोलो गगड़ो लोहो पूछो का बेटा कोई लाया? करे तो जवाब तो लोगी। ये हाल होगा। और एक गया लेकिन माँ बाप को नहीं भूला, बीवी को नहीं भूला, बच्चों को नहीं भूला, थोड़ा बहुत खर्च किया, किराए के मकान में रहा, सेकंड गाड़ी लेके चलाता रहा, लेकिन पैसे घर बेचता रहा, घर बेचता रहा। 2 साल 3 साल के बाद जब आएगा तो जी में कितना हरक होगा है? अगर एयरपोर्ट पर आया और हवाई जहाज लेट हो गया तो खुशी होगी, 3 कलाक लेट થઈ ગયું તો હું ઘેર કઈ પહોંચો। और वहां अहमदाबाद उतरा और कोई टैक्सी वाला ऐसा मिला रोलो सुस्त हेडतो न तो विसना ऊपर, अला यार एक्सीलेटर दबा नहीं यार भाई, તમારે શું ઉતાવળ છે? અરે મા બાપ છે યાર, और तो આવી રીતે હેડે તો અડધો દાડો ગાડી નોખે તું, है ना? क्यों? कमाई करके आया है, अपनी जरूरतों को मुख्तसर किया है। वहां जाकर माँ बाप को नहीं भूला, बीवी को नहीं भूला, बच्चों को नहीं भूला, वहां भेजा है। हर एक के दिल में मोहब्बत है, हर एक के दिल में मोहब्बत है। या पकवान तैयार हो रहे हैं भाई, आप તમારા અહીંયા બધું આ ખુશ્બોદાર ચાવલ ને ખુશ્બોદાર આ બધું છોકરો આવેલો છે કઈ જગ્યાથી કે દુબઈ થી, અને એને તો કેટલા પૈસા મોકલ્યા અહીંયા
અમારી કેટલી ભીડ દૂર થઈ ગઈ અને કેટલા કામ અમારા બની ગયા. એ છોકરો આવ્યો ને અમારા ઘરનું સારું ખાવા ના પાકે, કેવી વાત કરો છો તમે? मैं सिंपल बात करता हूँ. हाँ, मुझे सुभान अल्लाह